من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب قد آتیتنی من الملک وعلمتنی من تأویل الاحادیث فاطر السماوات والارض انت ولی فی الدنیا والآخرۃ توفنی مسلما والحقنی بالصالحین ذالک من انباء الغیب نوحیہ الیک وما کنت لدیہم اذ اجمعوا امرهم وهم یمکرون وما اکثر الناس ولو حرصت بمؤمنین وما تسألهم علیہ من اجر ان هو الا ذکر للعالمین وَكَأَيٍّ مِّنْ آيَةٍ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ يَمُرُّونَ عَلَيْهَا وَهُمْ عَنْهَا مُعْرِضُونَ صدق اللہ العظیم۔ آیت نمبر 100 سے لے کر آیت نمبر 105 تک سورہ یوسف ہے اور 13واں سپارہ ہے۔ رب قد آتیتنی من الملک، اے میرے رب عطا فرمایا تو نے مجھے یہ ملک، وعلمتنی من تعویل الاحادیث، نیز تو نے سکھایا مجھے باتوں کے انجام کا علم، فاطر السماوات والارض، اے بنانے والے آسمانوں اور زمین کے، انت ولی فی الدنیا والآخرہ، تو ہی میرا کارساز ہے دنیا میں اور آخرت میں، توفنی مسلمہ، مجھے وفات دے اس حال میں کہ میں مسلمان ہوں، والحقنی بالصالحین، اور ملا دے مجھے نیک بندوں کے ساتھ۔ بہت ہی توجہ طلب اور بہت ہی اہم گفتگو اس کے ضمن میں ہو رہی ہے۔ میں چاہوں گا کہ آپ کی پوری توجہ جو ہے وہ میری طرف رہے۔ حضرت سیدنا یوسف صدیق علیہ السلام کی عالی ظرفی اور کریم النفسی کا نظارہ آپ کئی مقامات پہ کر چکے ہیں، لیکن آپ کی اولو العزمی، سیر چشمی اور خدا طلبی کا جو ظہور یہاں ہو رہا ہے اس کی مثال نہیں۔ یہاں آپ کی ایک دعا کا ذکر ہے، جن نعمتوں سے آپ کو اب تک سرفراز کیا گیا ان میں سے کوئی ایسی نعمت نہیں جو آپ نے اپنے رب سے مانگی ہو۔ وہ سب انعامات و احسانات بے طلب اور بن مانگے عطا فرمائے گئے۔ قرآن میں کہیں یہ ذکر نہیں کہ آپ نے مصر کے تاج و تخت کے لیے التجا کی ہو، یا ان مراتب عالیہ کے لیے تمنا کی ہو، ان کے ماں باپ اور بھائی ان کو سجدہ آ کے کریں، لیکن یہاں وہ پیکر تسلیم و رضا اپنے طالب دامن طلب پھیلا رہا ہے۔ دیکھنا چاہیے کہ جو آج تک بے طلب ان آیات سے شاد کام ہوتا رہا ہے، وہ آج کس نعمت کے لیے زبان سوال کھول رہا ہے۔ اس سے پہلے ایک اور امر توجہ طلب ہے کہ وہ مانگ کس شان سے رہا ہے اور اس کے سوال کرنے کا انداز کیا ہے۔ آئیے آپ بھی یہ سیکھیے کہ انسان اپنے خداوند کریم سے مانگے تو کیا مانگے اور مانگے تو کیسے مانگے۔ مانگے تو کیا مانگے اور مانگے تو کیسے مانگے۔ رب قد آتیتنی سے دعا کا آغاز ہے۔ رب قد آتیتنی سے کیا ہے؟ دعا کا آغاز ہے۔ اب ان احسانات اور انعامات کا اعتراف کر رہے ہیں جس سے آپ کو اب تک بہرہ ور کیا گیا۔ فاطر السماوات سے اس کی قدرت کاملہ اور حکمت بالغہ کا بیان ہے۔ انت ولی سے اپنی بے بسی کا اظہار ہے کہ دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی تو ہی میرا کارساز ہے، تیرے سوا میرا کوئی نہیں۔ ایسی حمد و ثنا، ایسی تمجید و تعمید اور ایسے اظہار بے بسی کے بعد مانگا تو کیا مانگا؟ توفنی مسلمہ، مجھے وفات دے، موت دے اس حال میں کہ میں مسلمان ہوں۔ والحقنی بالصالحین، میرے مولا اس دنیا سے جب میری روانگی کا وقت آئے تو میں اس حال میں یہاں سے روانہ ہوں کہ زبان تیری توحید کا اعتراف کر رہی ہو، دل تیری عظمت و کبریائی کے گیت گا رہا ہو اور سر تیرے حضور میں جھکا ہوا ہو، تیری نافرمانی کا کوئی داغ میرے دامن حیات کو بدنما نہ کر رہا ہو۔ اس طرح یہاں سے میری روانگی ہو اور اس کے بعد اپنے صالح بندوں کے ساتھ مجھے ملا دے، مجھے ان کی سنگت اور رفاقت نصیب فرما۔ یہ ہے مرد حق اندیش کی منزل۔ اس کے لیے وہ ساری عمر مصروف عمل رہتا ہے، اس کا سوز و ساز، اس کا پیچ و تاب اسی کے لیے ہوتا ہے، اسی کی دھن میں وہ دن کو بے قرار اور رات کو بے چین رہتا ہے، اسی کی لگن میں وہ سب سے روٹھا رہتا ہے۔ اسی منزل کا پتہ بتانے کے لیے قرآن آیا، اسی منزل کی لگن پیدا کرنے کے لیے اسلام کا مقصد وحید ہے، اور اسی منزل کی طرف لے جانے کے لیے رحمت للعالمین کی تشریف آوری ہوئی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اللہم خذ بیدک عبدک الضعیف المسکین الذی لا حول ولا قوة الا بک وتوفہ مسلما والحقہ بسید الصالحین وقائد الشہداء قدوة الصدیقین امام النبیین والمرسلین سیدی وحبیبی وشفیعی محمد المبعوث رحمت للعالمین
اللہم صلی علیہ من الصلاۃ اطیبہا و تسلیمات اطہرہا و التحیات ازکہا وعلی آلہ و اصحابہ و اولیاء ملتہ الی یوم الدین۔ ذالک من انباء الغیب نوحیہ الیک، اے حبیب یہ قصہ غیب کی خبروں میں سے ہے جو ہم وحی کرتے ہیں آپ کی طرف۔ وما کنت لدیہم اذ اجمعوا امرہم وہم یمکرون، اور آپ ان کے پاس نہیں تھے جب وہ متفق ہو گئے تھے اس بات پر درا حالانکہ وہ مکر کر رہے تھے۔ وما اکثر الناس ولو حرصت بمؤمنین، اور نہیں ہے اکثر لوگ خواہ آپ کتنا ہی چاہیں ایمان والوں میں۔ وما تسألہم علیہ من اجر، اور نہیں طلب کرتے آپ ان سے اس درس ہدایت پر کچھ معاوضہ۔ ان هو الا ذکر للعالمین، نہیں ہے یہ مگر نصیحت سب جہانوں کے لیے۔ یہودیوں کے اکسانے پر مشرکین مکہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے یوسف علیہ السلام کا قصہ سنانے کی درخواست کی۔ جب ان کی یہ خواہش پوری کر دی گئی تو انصاف کا تقاضا یہی تھا کہ وہ اس پر ایمان لے آتے، لیکن وہ اپنے کفر پر بضد رہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب ناز کو تکلیف پہنچی تو اللہ تعالیٰ نے تسلی دینے کے لیے یہ آیت نازل کی، وما اکثر الناس ولو حرصت بمؤمنین، نہیں ہے اکثر لوگ خواہ آپ کتنا ہی چاہیں ایمان لانے والے، آپ جتنے بھی چاہیں وہ ایمان لانے والوں میں سے نہیں ہیں۔ وَكَأَيٍّ مِّنْ آیَةٍ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اور کتنی بے شمار نشانیاں ہیں جو آسمان اور زمین کے گوشے گوشے میں سجی ہوئی ہیں۔ یمرون، جن پر یہ ہر صبح شام گزرتے ہیں، علیہ ان پر، ہم عنہا معرضون، اور وہ اس سے روگردانی کیے ہوئے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی عمل کی توفیق عطا فرمائے۔